ملک میں دہشت گردی کے بڑھتے واقعات، وزیر اعظم شہباز شریف نے سیکیورٹی پر اعلیٰ سطح کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ ملک بھر میں امن و امان اور سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ دوسری جانب وفاقی کابینہ کا آج ہونے والا اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس اب 28 مارچ جمعرات کو ہوگا۔ شانگلہ میں بشام کے مقام پر گاڑی پر خودکش حملہ، ISPR کے مطابق 5 چینی باشندوں سمیت 6 افراد ہلاک۔ DIG مالاکنڈ کے مطابق حملہ آوروں نے بارود سے بھری گاڑی بس سے ٹکرائی۔ صدر مملکت آصف زرداری کی جانب سے شدید الفاظ میں مذمت، کہا دشمن قوتیں پاک چین دوستی کو نقصان پہنچانے میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا دہشت گردوں اور سہولت کاروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ حملے کی منصوبہ بندی پاک چین دوستی کے دشمنوں نے کی تھی۔ ہم ایسی تمام قوتوں کے خلاف پوری عزم کے ساتھ کارروائی کریں گے۔ ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے دہشت گردی کے حالیہ واقعات بزدلانہ کارروائیاں ہیں۔ مقصد داخلی سلامتی کی صورتحال کو غیر مستحکم کرنا ہے۔ واقعات ہمارے درمیان اختلاف پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ بعض غیر ملکی عناصر اپنے ذاتی مفادات کے تحت پاکستان میں دہشت گردی کی مدد میں ملوث ہیں۔ یہ عناصر مسلسل بے نقاب ہو رہے ہیں۔ ایسے واقعات عوام کے عزم کو پست نہیں کر سکتے۔ دہشت گردی کی لعنت کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکیں گے۔ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو جواب دہ ٹھہرایا جائے گا۔ پاکستان کا شانگلہ واقعہ کی اعلیٰ سطح پر تحقیقات کرانے کا اعلان۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی چینی سفارت خانے آمد، چینی باشندوں پر حملے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ وزیر اعظم نے کہا پاک چین دوستی کو نقصان پہنچانے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ دہشت گردوں کو قرار واقعہ سزا ملے گی۔ سی پیک دشمنوں نے پھر ایسی بزدلانہ حرکتیں شروع کر دی۔ دشمن اپنے ناپاک عزائم میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا دشمن کو اس حملے کا سخت جواب دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا چینی بھائیوں پر حملہ انتہائی تکلیف دہ ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا حملے پر افسوس کا اظہار، کہا پوری قوم چینی عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ امن کے لیے جاری کاوشیں ضرور رنگ لائیں گی۔ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے بھی حملے کی مذمت۔ پاکستان میں چینی سفارت خانے اور قونصلیٹ جنرل کی شانگلہ حملے کی مذمت، کہا پاکستان کے ساتھ مل کر مسئلے سے نمٹنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ حملے کی مکمل تحقیقات اور ملوث ذمہ داروں کو سخت سزا دی جائے۔ تربت میں پاک بیریا کے بس پر حملہ ناکام، 4 دہشت گردوں کو انجام تک پہنچا دیا گیا۔ بہادری سے لڑتے ہوئے سپاہی نے جام شہادت نوش کیا۔ ISPR کے مطابق 25 اور 26 کے درمیانی شب دہشت گردوں نے PNS صدیق پر حملے کی کوشش کی۔ فورسز نے مؤثر جواب دیتے ہوئے حملے کو ناکام بنایا۔ بحری دستوں کی مدد کے لیے اور ارد گرد میں موجود فورسز کو فوری متحرک کیا گیا۔ کلیئرنس آپریشن میں 4 دہشت گرد مارے گئے۔ فرنٹیئر کورپ بلوچستان کے سپاہی نعمان فرید شہید ہوئے۔ شہید کی عمر 24 سال، مظفر گڑھ کا رہائشی تھا۔ شہید سپاہی کی نماز جنازہ FC ہیڈ کوارٹر تربت میں ادا کر دی گئی۔ وزیر اعظم کا حملہ ناکام بنانے پر فورسز کو خراج تحسین، کہا دہشت گردی کو کچلنے کے لیے پرعزم ہے۔ طاقتور سسٹم بادل برسانے کو تیار، مغربی ہواؤں کا سلسلہ ملک کے مغربی حصوں میں داخل ہو گیا۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش، موسم خوشگوار ہو گیا۔ 31 مارچ تک ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں بارش کی پیش گوئی۔ 29 اور 30 مارچ کو بالائی KP، مری، گلیات، کشمیر اور GB میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ۔ آندھی، ژالہ باری اور تیز بارش کے باعث کھڑی فصلوں، کمزور انفراسٹرکچر کو نقصان کا اندیشہ۔ عدالتی امور میں ایگزیکٹو اور ایجنسی کی مداخلت کا الزام۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کا سپریم جوڈیشل کونسل کو خط میں کہا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج کے قریبی رشتہ دار کو 24 گھنٹے کے لیے اغوا کیا گیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو مداخلت کے بارے میں بتایا۔ چیف جسٹس نے کہا اب مداخلت نہیں کی جائے گی، اس کے باوجود مداخلت جاری رہی۔ عدلیہ میں مداخلت کو روکا جائے۔ خط جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس اعجاز اسحاق، جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس سمن رفعت امتیاز نے لکھا۔
ملک کو معاشی بھنور سے نکالنے کے لیے اہم بیٹھک، صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات، مجموعی سیاسی و معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال، ملک کو درپیش مسائل سے نکالنے کے مشترکہ عزم کا اظہار۔ بات یہ ہے کہ اگر عوام پاکستان کے لوگ ہماری بات کو پوری طرح سے مانتے، سپلٹ مینڈیٹ نہ دیتے، پی ایم ایل این کو جو ہے وہ سمپل میجورٹی دیتے، تو ہمارا یہ وعدہ تھا انڈر دی لیڈرشپ آف میاں نواز شریف کہ ہم 2 سال میں ملک کو اس دلدل سے نکالتے۔ یہ ہمارا وعدہ تھا، ہماری کمٹمنٹ تھی۔ اگر ہم نہ نکال سکتے تو بالکل قصوروار بھی ٹھہرائے جاتے اور اس کی سزا بھی جو ہے وہ لینے کو تیار ہوتے۔ اب کولیشن گورنمنٹ ہے، باقی پارٹیاں ساتھ ہیں، سارے مل کے کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ہمیں حکومت میں نہیں جانا چاہیے تھا، یہ پارٹی کا اکثریتی فیصلہ تھا۔ نواز شریف کی منظوری سے ہی حکومت بنانے کا فیصلہ ہوا۔ رہنما نون لیگ رانا ثناءاللہ کی ایکسپریس نیوز کے پروگرام کل تک میں گفتگو، کہا ہمیں سادہ اکثریت ملتی تو ملک کو درپیش مسائل حل کر سکتے تھے۔ اب اتحادی حکومت ہے، جو ہوگا اس کی ذمہ داری صرف نون لیگ کی نہیں، تمام اتحادیوں پر عائد ہوتی ہے۔ عرصہ کے قانون میں لکھا ہے صوبوں سے مشاورت کی جائے گی، اگر نہ بھی لکھا ہو تو بھی اتحادیوں سے مشورہ کرنا چاہیے۔ رہنما پیپلز پارٹی شاہ چمری کا رانا ثناءاللہ کے چیئرمین عرصہ کے حوالے سے بیان پر جواب، کہا نون لیگ پیپلز پارٹی کا ووٹ مفت میں چاہتی ہے، ہم سے امید کرتے ہیں ہم ان کے غیر قانونی کاموں پر مہر لگا دیں تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ پولیس اہلکار سے بدسلوکی کرنے والے لیگی ایم پی اے ملک وحید کو شو کاز نوٹس، مریم نواز ان ایکشن، چینی سب انسپیکٹر یاسر سے ملاقات۔ مریم نواز نے کہا ایم پی اے کے سلوک پر آپ سے بہت شرمندہ ہوں، آئندہ آپ نے ڈیوٹی کرنی ہے، کسی سے نہیں جرنا، ذمہ داری پوری کرنے پر کبھی کسی سے معافی نہیں مانگنی، کوئی بھی قانون سے بڑا نہیں۔ ادھر عصمہ کاردار کی جویلری چوری کے معاملے پر بھی سخت نوٹس، وزیر پنجاب نے عصمہ کاردار کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا۔ خواتین ملازمین پر پولیس تشدد پر شو کاز جاری کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کا ڈونلڈ لو کے بیان پر دوبارہ انکوائری کا مطالبہ، اڈیالہ جیل میں گفتگو کرتے ہوئے کہا امریکی سفیر ملنے جیل نہیں آئے، امریکی سفیر سے ملاقات ہوئی تو ڈونلڈ لو کے بیان پر بات کروں گا، امریکی سفارتخانے کے کردار پر بھی بات کی جائے گی۔ ادھر بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر نے کہا پنجاب میں پارلیمانی لیڈر میاں اسلم اقبال ہوں گے، پنجاب سے سینٹ میں ہمارے امیدوار زلفی بخاری ہیں، ضمن انتخابات میں پی ٹی آئی جلسوں کا انعقاد کرے گی۔ بشرا بی بی کا اپنے شہد میں کچھ ملانے کا الزام، اڈیالہ جیل پیشی پر صحافیوں سے گفتگو میں کہا گزشتہ پیشی پر آئی تو بنی گالہ میں موجود شہد میں کچھ ملایا گیا، واپس جا کر شہد کھایا تو طبیعت بگڑ گئی۔ اپیلیٹ ٹرائیبیونل نے پرویز الہی اور مونس الہی کے کاغذات منظور کر کے حلقہ پی پی 32 سے انتخابات لڑنے کی اجازت۔ لاہور ہائی کورٹ اپیلیٹ ٹرائیبیونل نے فیصلہ سنا دیا، مونس الہی کے کاغذات بھی منظور، چودھری شجاعت کی ہمشیرہ سمیرہ علی اور ریحانہ عباس کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت، ریحانہ عباس کی بیٹی کو بھی الیکشن میں اترنے کی اجازت۔ ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے سینٹ ٹکٹوں سے متعلق آج حتمی فیصلے کا امکان، فیصل وافدہ کو بطور آزاد امیدوار سپورٹ کرنے اور ایک امیدوار کو پارٹی ٹکٹ جاری کرنے پر غور۔ ذرائع کے مطابق سینٹ انتخابات میں متحدہ جنرل نشست پر ایک سیٹ بآسانی جیتی جا سکتی ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان دوسری سیٹ دیگر پارٹی کے ساتھ مل کر جیت سکے گی۔ جنرل نشست کے لیے ابوبکر، عامر چشتی، رؤف صدیقی اور دیگر امیدواروں کے ناموں پر غور۔ والدین صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو پالیسی ہے اور جو کالج کے رولز ہیں ان کا احترام کیا جائے اور ان کی خلاف ورزی نہ کی جائے۔ جو مائیکل تھامسن نے آ کے چارج لیا
انہوں نے اسکول کے اندر اتنے ریمارکیبل چینجز لے کر آئے. آج آپ دیکھیں ہمارے سارے کلب سوسائٹیز سب کچھ بہت اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں. ٹو شو سالیڈیرٹی وہ جو ہمارے پرنسپل ہیں مائیکل ٹامسن ان کے ساتھ, اور یہ میرے خیال سے کلیئر سگنل کہ اس طرح سے اجازت نہیں ملے گی اسکول میں پولیٹیکل انٹرفیئرنس کی. پرنسپل صاحب ہمارے بچوں کے لیے ہیں, ہماری کوئی ان کے ساتھ کوئی ذاتی تو کوئی جان پہچان ہے ہی نہیں ہے نا, تو کم از کم ان کو رہنے دیں اور ہمارے بچوں پہ بھی رحم کریں, اپنوں پہ بھی کریں اور ہمارے پہ بھی. ہماری ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ پرنسپل صاحب کی ریزگنیشن جو ہے وہ واپس دی جائے. ایچیسن کالج کے پرنسپل کے استعفے پر والدین سڑکوں پر. گورنر ہاؤس کے باہر طلباء کے والدین کا احتجاج. ایچیسن کالج میں سیاسی مداخلت بند کرنے کا مطالبہ. کہا سیاست نہیں صرف تعلیم چاہیے. ایچیسن کالج کے پرنسپل کو واپس لایا جائے, ادارے میں مداخلت بند کی جائے. ادھر گورنر پنجاب نے پرنسپل مائیکل تھامسن کی 28 دن کی چھٹی منظور کر لی. آمنہ کامران اور خالد نون انتظامی فرائض سر انجام دیں گے. وفاقی وزیر راحت چیمہ کا گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کو خط لکھا. ایچیسن میں زیر تعلیم بچوں کے لیے سہولت سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا. گزارش ہے منفی دباؤ کے تحت نئی پالیسی کو واپس نہ لیں. پالیسی آنے والے وقت میں والدین کے لیے بہت مددگار ثابت ہوگی. فیس معافی کی نئی پالیسی روایتی اشرافیہ کی ذہنیت کے خلاف ہے. گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو مراسلہ ارسال کر دیا. پنجاب بھر کی جامعات میں اہم ترین عہدوں پر مستقل تقرریوں پر توجہ مبذول کرائی. گورنر پنجاب نے کہا اہم ترین عہدوں کے معاملات عارضی تقرریوں پر چلائے جا رہے ہیں. پی آئی اے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ادارے کی نجکاری کی منظوری دے دی. ادارے کی اسکیم آف ارینجمنٹ کی بھی منظوری. پاکستان ایئر انٹرنیشنل نے پاکستان اسٹاک مارکیٹ کو خط لکھ کر آگاہ کر دیا. 83ویں بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس میں پی آئی کی نجکاری کی توثیق کی گئی. خبر ملتے ہی پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی. 100 انڈیکس میں 380 پوائنٹس کا اضافہ. انڈیکس 65,900 کی سطح پر بند ہوا. معیشت کی مضبوطی ناگزیر قرار. پی آئی اے کی نجکاری ہوگی, ایئرپورٹس آؤٹ سورس کریں گے. وزیر اعظم شہباز شریف نے صاف صاف بتا دیا. ٹیکس ایکسیلنس ایوارڈز کی تقریب سے خطاب میں کہا ترقیاتی کام اور تنخواہیں قرض لے کر ادا کر رکھے ہیں. نیا آئی ایم ایف پروگرام کے بغیر ہمارا گزارا نہیں. ماضی کی کوتاہیوں سے سیکھ کر آگے بڑھنا ہوگا. وزیر اعظم نے تقریب میں سب سے زیادہ ٹیکس دینے والوں کو ایوارڈ سے نوازا. بھاری ٹیکس ادا کرنے والوں کو بلو پاسپورٹ جاری کرنے کا اعلان. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے ایف پی آر میں اصلاحات کی بہت ضرورت ہے. ٹیکس لیکیج روکنے کے لیے اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹلائزیشن ناگزیر ہے. اب ایکسپورٹ میں اضافے پر توجہ دینا ہوگی. سلامتی کونسل قرارداد کے بعد اسرائیل مزید بپر گیا. صہیونی فورسز کے غزہ پر وحشیانہ حملے تیز. رفح میں اسرائیلی حملے میں مزید 15 فلسطینی شہید. فلسطینی شہداء کی مجموعی تعداد 32,000 سے تجاوز کر گئی. جرمن حکومت کا فلسطینیوں کی امداد کے لیے $48 ملین دینے کا اعلان. سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان ہو غیرتی نہ ہو کیسے ہو سکتا ہے. ایک مسلمان ہو سخی نہ ہو کیسے ہو سکتا ہے. ایک مسلمان ہو اور امام حسن کو مانتا ہو اور بردبار نہ ہو, اور ایک مسلمان ہو امام حسین کو مانتا ہو اور اس کے اندر جرت نہ ہو, غیرت نہ ہو, حیا نہ ہو, کیسے ممکن ہو. بھر دو جھولی میری یا محمد, بھر دو جھولی میری یا محمد, لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. اور ایکسپریس انٹرٹینمنٹ کی پیارا رمضان ٹرانسمیشن میں ہوئی 15ویں روزے کی افطار. حضرت امام حسین کا یوم ولادت عقیدت و احترام سے منایا گیا. میزبان سید فرحان علی وارث نے پیش کیا کلام. مولانا آزاد جمیل نے فضائل حضرت امام حسن بیان کیے. دیکھیے پیارا رمضان ایکسپریس انٹرٹینمنٹ پر روزانہ 3 بجے سے.